السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ سوری، مجھے لگا پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے تو میں نے کہا میں پہلے چیک کر لوں۔ اور نیچے کچھ مرد حضرات فائٹ کر رہے ہیں آپس میں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہوگا۔ خیر یہاں پہ یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے جنون یارم، قسط نمبر 13 کا فرسٹ پارٹ، تحریر عریج شاہ۔ یہ دونوں کمرے ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، بیچ میں ایک دیوار تھی اور دیوار کے ساتھ کمرے کا دروازہ بھی موجود تھا، جبکہ دونوں دروازوں کو انہوں نے اندر سے بند کر دیا تھا۔ ایک کمرے میں روح اور رویام تھے، جو کہ یارم کا کمرہ تھا، جبکہ ساتھ فاطمہ بی بی کے کمرے میں اس وقت لیلا اور حیام سو رہی تھی۔ گھر میں اور بھی مہمان آئے ہوئے تھے، لیکن تعظیم بی بی کا کہنا تھا کہ روح اور اس کی سہیلیوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے ان کے لیے اسپیشل انتظام کیا گیا تھا۔ اور یارم کے کمرے میں تو ویسے بھی کسی مہمان وغیرہ کو وہ نہیں ٹھہرنے دیتی تھی، ان کے لیے وہ کمرہ ان کی روح کا تھا۔ وہ رویام کو خود اپنے ہاتھوں سے دودھ بنا کر دے گئی تھی، جبکہ وہ شونو کے ساتھ کھیلتے ہوئے بیڈ پر لیٹتا وہیں پر سو گیا تھا۔ روح بھی اسے اپنے ساتھ لگاتی شونو کے لیے اس کے آرام کا انتظام کرتی سو گئی تھی۔ اس نے شونو کو ہرگز کہیں آگے پیچھے نہیں جانے دیا تھا۔ وہ اور شونو تو وہاں تھا جہاں رویام تھا، تو اس وقت بھی وہ ان دونوں کے کمرے میں ہی تھا۔ تھوڑی دیر یارم سے بات کرنے کے بعد اب وہ نیند میں اتر گئی تھی۔ ویسے تو رویام بھی سو گیا تھا، لیکن رات کو اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے آپ کو انجان جگہ پاتے ہوئے اس نے روح کو دیکھا تھا۔ کمرے میں روشنی تھی، کیونکہ یارم کی غیر موجودگی میں وہ کبھی کمرے کی لائٹ آف نہیں کرتی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ روح کا ہاتھ اسے پوری طرح سے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ پہلے تو وہ کافی دیر اس جگہ کو نوٹ کرتا رہا، پھر یارم کو اپنے آس پاس نہ دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹ باہر نکل آئے تھے۔ ایک تو انجان جگہ، اور پھر یارم بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اسے اپنا باپ چاہیے تھا کسی بھی قیمت پر۔ بیڈ پر واپس لیٹتے ہوئے اس نے اپنے دودھ کی خالی بوتل کو دیکھا تھا، پھر جھانک کر دیکھا تو شونو
اس کے بیڈ کے بالکل ساتھ رکھی باسکٹ میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، پھر نظر رو کے فون پر پڑی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھاتے، انگلیاں مارتے پاس ورڈ ہٹا کر فوراً یارم کے نمبر پر کال کر دی تھی۔ یارم جو تھوڑی دیر پہلے ہی اپنا کام نپٹا کر گھر آیا تھا، بیڈ پر لیٹتے ہی اسے رو اور رویام کی یاد ستانے لگی۔ آج اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ رخ روز اس کا کھانے پر انتظار کرتی تھی، اور پھر روز شام کو رویام باہیں پھیلا کر اسے ویلکم کرتا تھا۔ آج اس نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ مس کیا تھا، اور پھر اس کی ناراضگی کا سوچ سوچ کر دل بھی عجیب سا ہو رہا تھا۔ دوپہر کو ہجر کے ساتھ ہلکا سا لنچ کیا تھا، اور اسی پر ہی وہ گزارا کرتا آ کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن کچھ کرنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ جب اس کا فون بجا، تھوڑی دیر پہلے ہی وہ روح کو اس بات کا یقین دلا کر سونے پر مجبور کر گیا تھا کہ وہ کھانا کھا لے گا، لیکن اب پھر سے روح کا فون آتے دیکھ کر اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف نظریں دہرائی تھی۔ 1:20 ہو رہے تھے، یعنی کہ پاکستان میں تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا۔ روح اب تک جاگ رہی تھی اور اتنی رات کو اسے فون کر رہی تھی۔ سب خیریت تو تھی؟ یارم سوچ کر یارم نے فوراً فون اٹینڈ کر لیا تو سامنے کال پر اسے اپنا بیٹا نظر آیا تھا۔ اوئے میرے چوزے، تو اتنی رات کو کیوں جاگ رہا ہے؟ وہ پیار سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتا اپنے فون کو چوم گیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے آپ کے پاس سونا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے آپ کے پاس سونا ہے، وہ معصومیت سے منہ بسور کر بولا تھا، یعنی وہ اپنی ناراضگی بھلا چکا تھا۔ میرے بچے، بابا کے پاس سونا ہے، بس میری جان، آنکھیں بند کرو، بابا آپ کے پاس ہیں۔ اس نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے، نہیں ہے۔ رویام فوراً آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے بولا تو یارم مسکرایا تھا۔ ماما کہاں ہے؟ یارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے فوراً فون گھما کر روح کے سوئے ہوئے وجود پر کیمرہ کیا تھا۔ ماما سو گئی اور رویام اب تک جاگ رہا ہے۔ اللہ نے، یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے نا، رویام کو سو جانا چاہیے، رویام تو پاپا کے پاس سونا ہے، رویام کو بابا کے پاس سونا ہے۔ وہ پھر سے ہونٹ باہر نکالنے لگا تو یارم بے چین ہو اٹھا تھا۔ تو میرا بچہ، بابا آپ کے پاس تو ہے، آپ فون رکھو، سامنے ٹیبل پر بابا آپ سے بات کریں گے، آپ سو جاؤ، وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا
تو رویام نے ویڈیو کال چلتے ہوئے فون سامنے پانی کے جگ کے ساتھ کھڑا کیا تھا اور پھر خود روح کے بازوؤں میں سماتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں آئی نینی، نہیں آئی نیند، وہ یوں ہی نگاہیں فون پر جمائے بولا تھا۔ ارے آنکھیں بند کرو گے تو نیند آئے گی نا، ایسے تو نینی بھاگ جائے گی۔ چلو آنکھیں بند کرو، بابا آپ کو سٹوری سنائیں گے، وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو رویام نے آنکھیں بند نہیں کی تھیں، جبکہ اسے یوں ہی اپنے آپ کو دیکھتے پا کر یارم نے اپنے دماغ میں کہانی بناتے ہوئے اسے سنانا شروع کی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کرنے لگا۔ یارم یوں ہی باتیں کرتے کرتے اسے پوری طرح نیند میں جاتا دیکھتا پرسکون ہوا تھا، لیکن اس کا دل نہ کیا فون بند کرنے کا۔ کہانی ختم کرنے کے بعد بھی وہ یوں ہی رویام کو دیکھتا رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں سوتا اسے بری طرح سے بے قرار کر گیا تھا۔ وہ نہیں رہ سکتا تھا اپنے بچے کے بغیر، اپنی بیوی کے بغیر۔ وہ تو اپنے کتے کو بھی مس کرنے لگا تھا، جو کتا نہیں بلکہ رویام اور روح کا شونو تھا۔ فیملی کے بغیر انسان بالکل ادھورا ہوتا ہے، یہ بات روح کے اس کی زندگی میں آنے کے بعد پتہ چلی تھی۔ اس کا سارا سکون اس فون کے فریم میں تھا جس سے وہ نگاہیں ہٹا نہیں پایا تھا۔ اپنے فون کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ وہ روح کو یہاں رکھتے ہوئے بھی اپنا کام کر سکتا تھا، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کو مس کرے۔ فجر کی اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی باہوں میں سوئے رویام کو چومتے اپنے فون کی طرف دیکھا تو سامنے یارم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یارم کو دیکھ کر اس نے تیزی سے فون اٹھا کر اپنے قریب کیا تھا۔ گڈ مارننگ میرا بچہ، یارم مسکراتے ہوئے بولا۔ تو روح حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کال چل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا، یارم آپ کب سے جاگ رہے ہیں؟ آپ نے کب فون کیا؟ آپ نے یہ کال تو 2.5-3 گھنٹے سے چل رہی ہے۔ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ اسے تو خبر بھی نہ ہوئی تھی، وہ تو یارم کو رات فون کر کے سوئی تھی۔ میری جان، رویام جاگ گیا تھا۔ رات کو اس نے مجھے فون کر لیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اسے اپنے بابا کے پاس سونا تھا۔ تو پھر میں اس کو کہانی سنا رہا تھا اور کہانی سنتے سنتے میرا چوزا نیند میں اتر گیا اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی۔ روح کو حیرانگی ہوئی تھی۔ ہاں، کل رات مہندی کی رسم میں وہ اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ بعد میں وہ اچھی خاصی تھک گئی
اور اس کی تھکاوٹ ہی تھی کہ وہ اسے ایسی نیند میں اتری تو اسے دنیا جہان کا ہوش نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، رویام نے مجھے فون کر لیا تھا، میں نے اسے سنبھال لیا، وہ مسکرا کر بولا، جبکہ روح نے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے دروازے کو اچھی طرح سے لاک کیا تھا۔ اگر رویام رات کو باہر نکل جاتا تو اس کا دل خوف سے پھر پھرایا تھا۔ کیا ہوا؟ روح، تمہارے چہرے کے رنگ کیوں اڑنے لگے ہیں؟ وہ اس کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یارم، یہ انجان جگہ ہے، اگر رویام روم سے نکل جاتا تو؟ میں تو ایسے سو رہی تھی جیسے مجھ پر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ اتنی لاپرواہی! اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ جاگ گیا اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائے اسے بتانے لگی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اور تمہیں پتہ ہے رویام اس طرح ہرگز باہر نہیں جاتا۔ بے فکر رہو۔ ہاں لیکن احتیاط کرنا، دروازے کو ٹھیک سے لاک کرنا، اور رویام کو بھی سمجھا دینا کہ اگر رات کو وہ جاگے تو اپنے بابا کو فون کرے۔ ویسے بھی آج دوسرا دن تو ہو گیا ہے، بس 2 دن مزید تم لوگوں نے واپس میرے پاس آ جانا ہے۔ چلو اب ریلیکس ہو جاؤ، اٹھو نماز پڑھو، فون یہیں پر رکھو، میں اپنے چوزے پر نظر رکھوں گا، پھر یہ جاگ جائے گا تو اسے بھوک لگی ہوگی۔ وہ اسے روز کی روٹین سمجھانے لگا تو روح نے ہاں میں سر ہلاتے فون ایک دفعہ پھر سے سامنے رکھا تھا، اور رویام کو چومتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھنے لگے۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل رویام کے گال تمہاری محبتوں سے دہکنے لگے ہیں۔ روح بیبی، اپنے لیے کوئی امتحان پیدا نہ کرو، میں پورے حساب برابر کروں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو روح کھلکھلائی تھی۔ بالکل نہیں مسٹر یارم کاظمی، سوچیے گا بھی مت، یہ سارا پیار تو میں اپنے بیٹے کو پاکستان میں کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو ایسا پیار چاہیے تو آپ کو پاکستان آنا ہوگا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی تو یارم ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تم اپنے مسٹر یارم کاظمی کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو روح بیبی، یہ نہ ہو کہ تمہارا پیار لینے کے لیے یارم پاکستان پہنچ جائے اور تم پیار دینے سے انکار کر دو۔ اوہ ہیلو، دبئی کے ڈان کی بیوی ہوں، آزما کر دیکھ لیں۔ میں اپنے ہسبینڈ کی طرح کبھی اپنی باتوں سے نہیں مکرتی، وہ ایک ادا سے کہتی واش روم کے دروازے کے اندر غائب ہو گئی تھی، جبکہ یارم نے صرف دل پر ہاتھ رکھ کر آہ بھری تھی۔ نکالو، ساری لاشیں نکالو، ایک بھی اندر نہیں رہنی چاہیے۔ دبئی کے سمندر میں ایک ساتھ 40 سے زائد لاشیں باہر نکالی جا رہی تھی، اور سب کی ہی ہسٹری تھی۔ یہ لوگ جرموں کی دنیا میں آج کل تباہی مچائے ہوئے تھے۔ کسی نہ کسی کیس میں ان لوگوں کا نام
شامل ہو رہا تھا۔ سارم ساری لاشیں نکال کر اندر آیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے انسپکٹر سارم؟ تمہارے انڈر یہ کیس دیا گیا ہے، لیکن لاشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنے قتل ہو رہے ہیں اور سارے ہی قتل بلیڈ سے کیے جا رہے ہیں۔ دبئی میں 2 دن میں 218 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، اور تمہیں ابھی تک اس کیس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملی، اور نہ ہی تمہاری طرف سے اس کیس میں کسی طرح کا انٹرسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میرے خیال میں انسپکٹر سارم، بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر کے تم نے اپنی نوکری کو سیریس لینا چھوڑ دیا ہے۔ سر، آپ اس طرح مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ آپ کو کہاں میں غیر ذمہ دار نظر آ رہا ہوں؟ میں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوں۔ مانا کہ اس طرح اچانک مرنے والے لوگوں کے بارے میں پتہ لگوانا مشکل ہے، اور جس تعداد میں قتل ہو رہے ہیں ان کی انفارمیشن نکالنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اتنی جلدی ہم مجرم کو نہیں پکڑ سکتے، سارم پریشانی سے کہنے لگا۔ آج کل اس کا سینئر انسپکٹر اس پر ضرورت سے زیادہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ انسپکٹر سارم، زیادہ بولا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں جو یہ نہ سمجھ سکیں کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں میں ہے۔ کس طرح کے لوگوں میں ہے میرا اٹھنا بیٹھنا؟ وہ بھڑک کر پوچھنے لگا تھا۔ کیا اس کا سینئر انسپکٹر اس پر رشوت خوری کا الزام لگا رہا تھا؟ انسپکٹر سارم، 3 دن پہلے تمہارے گھر میں آدھی رات کو شارف نامی ایک آدمی آیا تھا، اور یہ شارف نامی آدمی کون ہے یہ تم بھی جانتے ہو۔ 2-3 سال تک جیل میں رہا ہے، اکثر پکڑا جاتا ہے اپنی چھوٹی موٹی غلطیوں کی وجہ سے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس کا تعلق کسی معمولی گینگ سے نہیں ہے۔ وہ تو اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا، ورنہ وہ آدمی کتنا خطرناک ہے یہ تم بھی جانتے ہو۔ وہ تمہارے گھر کیوں آ رہا ہے؟ تم اسے باہر ہوٹل میں کیوں ملتے ہو؟ اکثر راستے میں اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو رک کر اس سے باتیں کیوں کرتے ہو؟ اتنا ہی نہیں، تمہاری بیوی کو پرسوں دوپہر میں وہ گھر تک چھوڑنے گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ 1 ہفتہ پہلے وہ تمہارے دونوں بچوں کو اسکول سے تمہارے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ ایسا کیا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ کہ وہ تمہارے لیے اتنا مددگار ثابت ہو رہا ہے؟ دوست ہے وہ میرا، سارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ گنڈوں کے ساتھ دوستی؟ کہاں سے گنڈا ہے وہ؟ 1-2 دفعہ سگنل توڑنے کے جرم میں پکڑا گیا ہے۔ سارم نے جیسے اس کی بات سمجھنے کے لیے بات کو بڑھایا تھا۔ انسپکٹر سارم، مجھے بچہ مت سمجھو۔ وہ لڑکا دبئی کے ڈان ڈیول کا لیفٹ ہینڈ ہے، یہ تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی۔ اتنا ہی نہیں، تم پر بہت گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ ہماری پوری ٹیم تم پر
نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تم کب، کہاں، کس سے ملتے ہو، سب پتہ ہے۔ ہمیں بس ایک دفعہ ڈیول کے خلاف ثبوت مل جائے، اسے اس کے اڈے سے پکڑ کر لائیں گے۔ لیکن اگر تم چاہو تو ہم کوئی ڈیل کر سکتے ہیں جو تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ہمارے لیے بھی۔ سینئر انسپکٹر نے جیسے اسے ڈرانا چاہا تھا، لیکن جب اس میں کامیاب نہ ہو پایا تو اچانک ڈیل پر اتر آیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر سارم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیوں؟ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے آتا دارو پانی بند ہو گیا کیا آپ کا، جو اب آپ ڈیول سے بھی رشوت نکلوانا چاہتے ہیں؟ خیر میں آپ کو بتا دوں، ڈیول کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے بارے میں سوچیے گا بھی نہیں۔ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہیں نا تو یہاں موجود لاشوں کی حالت ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا۔ ڈیول کے ساتھ ڈیل بہت بھاری پڑ سکتی ہے آپ کو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ سینئر انسپکٹر نے غصے سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی۔ آج تو انتہائی مصروف دن تھا اور ریام نے اپنی بہت ساری تصویریں بھی بنوائی تھی، اور پھر ساری تصویروں کے بعد وہ یارم کو خود ہی سینڈ بھی کر رہا تھا۔ آج تو اس نے چھوٹا سا چشمہ بھی پہنا تھا اور اپنے شونوں کو بھی اس نے چشمہ پہنایا تھا، جس میں وہ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ تعظیم بی بی نے ریام کی نظر اتاری تو اس نے کہا، نانو شونو تی نظر اتار لو، اس تو بھی نظر لگتی ہے۔ نانو شونو کی بھی نظر اتارو، اس کو بھی نظر لگتی ہے۔ اور اس کی بات مان کر انہوں نے فوراً اس کے شونوں کی بھی نظر اتاری تھی۔ آج ماریا کی رخصتی تھی تو ایسے میں دن بہت ہی زیادہ مصروف تھا، جبکہ لیلا تو صبح سے ہی غصے سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہی تھی۔ لیلا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے تمہیں؟ خیام کے بار بار پوچھنے پر اس نے کچھ نہیں بتایا تو اب وہ خود رخ اس سے پوچھنے لگی تھی، رخ میرے گھر کی تباہی نکلی ہوئی ہے۔ میری دونوں بیٹیوں نے میرے خوبصورت گھر کا بیڑا غرق کر رکھا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ گھر کے کیمراز بند ہیں، حالانکہ صرف مائکس بند ہیں۔ میں نے یارم کو فون کیا تو یارم نے کہا کہ اس نے بہت سمجھایا ہزر کو، لیکن تمہارے کمینے مامے نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ میرے بغیر گھر میں پارٹیز چل رہی ہیں، سب کچھ باہر سے آ رہا ہے۔ روح اگر دبئی جانے کے بعد تمہارا ماما میرے ہاتھوں ضائع ہو گیا تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ اپنا موبائل فون آن کرتے ہوئے کیمراز میں اسے دکھاتی غصے سے مٹھیاں بیچتی وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ روح حیرت سے اس کے فون پر چلتی ویڈیو دیکھ رہی تھی، جس میں ہزر کے ساتھ اس کی دونوں بیٹیاں ناچتے ہوئے ٹی وی پر کچھ دیکھ رہے تھے، جبکہ صوفے پر پڑے کشن کبھی ادھر تو کبھی ادھر پھینکے جا رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، زمین پر کشن کی روئیں برف کی طرح گری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں کشن فائٹس بھی ہو چکی تھی۔ اللہ، ہزر ماموں کیوں اپنی موت کو آواز دے رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے کہتی ہزر کا نمبر ملانے لگی تھی۔
ماریا کی رخصتی ہو رہی تھی، ماحول بہت غمگین تھا، سارے لوگ رو رہے تھے۔ جب کہ رویام سے ملتے ہوئے ماریا روئی تو رویام نے بھی رونا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اتنی پیاری آنی تھی، اس سے اتنا پیار کرتی تھی اور یوں رو رہی تھی۔ اس نے ماریا کے آنسو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے صاف کیے تھے، لیکن پھر بھی وہ چپ نہ ہوئی۔ خیر، اس نے تو اپنا گھر بسانا تھا، آگے جانا تھا۔ وہ رویام کو اپنے آنسوؤں کا مطلب نہیں سمجھا سکتی تھی، اسی لیے اسے اپنے ساتھ لگاتی خوب سارا پیار کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ بس میرا بچہ چپ ہو جاؤ نا، ایسے نہیں روتے، روح اسے اپنے ساتھ لگاتے سمجھا رہی تھی، جبکہ رویام روح کو ماریا کا بتاتا پھر رونے لگ جاتا۔ میرا شہزادہ کیسے رو رہا ہے، کہیں نظر نہ لگ گئی ہو۔ تعظیم بیوی رخ سے اسے لیتی اپنے ساتھ لگاتی پیار سے تھپکانے لگی تھی۔ ایک تو اس کا بابا اس کے پاس نہیں تھا اور اوپر سے اس کی آنی بھی اتنا رو کر گئی تھی۔ اس کے پاس رونے کے لیے بہت ساری وجہ تھی، اس لیے وہ کھل کر رو رہا تھا، لیکن اس کا اس طرح سے رونا سب کو پریشان کر رہا تھا۔ کب ختم ہوگا تم لوگوں کا یہ ڈرامہ؟ میں لاشیں نکال نکال کر تھک چکا ہوں۔ اگر تم لوگوں نے قتل کر کے لاشوں کو ٹھکانے ہی لگانا ہوتا ہے تو کم سے کم سمندر میں مت پھینکو۔ وہ آفس کے اندر داخل ہوتا غصے سے فائل سامنے یارم کے ٹیبل پر پھینکتے ہوئے بولا تھا، آفیسر زیادہ اچھلو مت، تمہارے کسی سینئر کا آفس نہیں ہے یہ، جہاں پر تم اس طرح کے نخرے اٹھاؤ گے اور برداشت کر لیا جائے گا۔ یارم نے پرسکون انداز میں کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں یارم، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ سب کچھ۔ آخر تم نے کب چھوڑنا ہے؟ بس کر دو یار، کتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا ہے تم نے؟ پلیز خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے اور بھی کام ہے، 3 راتوں سے سکون سے سویا نہیں ہوں، 2 دن سے گھر نہیں گیا ہوں، جہاں دیکھوں لاشیں پڑی ہیں، اور میرے سینئر نے میرا دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شارف مجھ سے ملتا ہے تو میرا تمہارے گینگ سے کوئی تعلق ہے۔ وہ پریشانی سے اس کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کرنے لگا تو یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ کیا اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے دوست کو اس طرح سے کہنے کی؟ میں یہ برداشت نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا۔ جاؤ سارم، اندر ٹارچر روم سے اپنے سینئر کی لاش لے جاؤ، وہ اچانک سے بولا تو سارم حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے کانوں میں جیسے سیٹیاں بجنے لگی تھیں، اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا تھا، جبکہ ہزر کا کیکا اتنا بے ساختہ تھا کہ وہ ہونک سا انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم سچ کہہ رہے ہو،
اس کی آنکھوں میں اب تک بے یقینی تھی۔ سارم، ہم سچ کہہ رہے ہیں، خضر نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا تھا۔ اس کے سینئر آفیسر نے۔ بھلا کیا بگاڑا تھا اس کا؟ کیونکہ میرے دوست 2 سال پہلے سینٹرل جیل سے 8 لڑکیاں غائب ہوئی تھیں جو بنگلہ دیش سے غیر قانونی طریقے سے دبئی آئی تھیں، کوئی نوکری کی خاطر تو کوئی اپنی زندگی کی بہتری کی خاطر۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان لڑکیوں کو تمہارے سینئر آفیسر نے غائب کیا تھا اور پھر ایک کلب میں ایک شیخ کے آگے بیچ دیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس نے یہ کام چھوڑا نہیں۔ وردی پہن کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکا تھا۔ سو اسے تو مرنا ہی تھا۔ ویسے ہم نے 382 لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ لسٹ یہ رہی، اگر چاہو تو اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمیں پکڑوا دو اور پروموشن حاصل کر لو۔ یارم نے مسکرا کر آنکھ دبائی تھی، جبکہ وہ فائل چیک کرتا حیرت سے ان سب لوگوں کے نام پڑھ رہا تھا جن کی لاشیں انہیں مل چکی تھیں۔ ارے چھوڑو یار، اتنا بھی بے غیرت نہیں ہے ہمارا دوست کہ اس طرح سے پھنسائے گا ہمیں۔ خضر نے فائل اس کے ہاتھ سے لی تو اس نے فائل چھوڑنے کے بجائے اسے مضبوطی سے پکڑتے ہوئے شیطانی انداز میں مسکراہٹ پاس کی تھی۔ تو فائل نہیں چھوڑ رہا کمینے؟ مطلب تو ہماری سوچ سے زیادہ بے غیرت ہے، تو سچ میں ہمیں پھنسانے والا ہے، خضر نے مصنوعی ڈر سے کہا۔ تو سارم نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے فائل لیے دوسری طرف رخ پھیر لیا تھا۔ مطلب کہ تمہارے اس مشن کے بعد دبئی سے ہر طرح کا گند ختم ہو جائے گا؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا تو یارم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں میرے دوست، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ گند کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی یارم کاظمی کا مشن کبھی پورا ہوگا۔ جب جب اس طرح کے کیڑے مکوڑے اگتے رہیں گے، یارم کاظمی انہیں مٹانے کے لیے اپنا مشن جاری رکھے گا۔ وہ پرسکون سا کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا سنو، یہ جو باقی کی لاشیں ہیں نا، یہ صحرا کی طرف پھینکنا۔ یار وہاں سے اٹھانا آسان ہوتا ہے، سمندر سے لاشیں نکالنا بہت مشکل ہے، اور پھر یار وہاں یہ 3 دن برباد ہو جاتے ہیں۔ تم لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ اپنے دوست کے لیے تھوڑی سی آسانی تو کر ہی سکتے ہو۔ وہ فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تو کیا یاد کرو گے؟ تمہارے لیے اس دفعہ لاشیں ہم صحرا میں پھینکیں گے۔ اپنے آفیسر کی لاش چاہیے تمہیں یا اس کو بھی
یارم نے بات ادھوری چھوڑی۔ ابے اس کو تو وہاں پھینک جہاں اس کا نام نہ ملے، لعنتی آدمی، دماغ خراب کر رکھا تھا میرا۔ ویسے تو میں نے تمہارے اس کیس میں تمہاری کافی مدد کی ہے، میرا مطلب ہے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میں خاموش ہوں۔ اس نے فائل کی طرف اشارہ کیا تو یارم مسکرایا تھا۔ ہاں ہاں تیری پرموشن پکی، اب نکل ادھر سے۔ شارف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر کی طرف دھکا دیا تھا، جبکہ وہ فوراً ہی آنکھوں پر چشمہ چڑھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ان 18 لوگوں سے انفارمیشن نکال کر جب تک تم لوگ ان سے انفارمیشن نکلواتے ہو تب تک میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ شارف اور خضر کے ساتھ ایئرپورٹ آیا تھا۔ اپنے ہینڈ بیگ میں اس نے صرف 2 ہی سوٹ رکھے تھے۔ خضر نے بڑی مشکل سے اس کے لیے ارجنٹ ٹکٹ بک کروائی تھی۔ یار میرے خیال میں تمہیں نہیں جانا چاہیے، کل روح خود آ جائے گی۔ بیکار میں تھکاوٹ لے رہے ہو۔ اس کا اچانک جانے کا پلان اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ کل شام 5 بجے روح کی واپس دبئی کی فلائٹ تھی اور آج وہ خود جا رہا تھا۔ یار میں نے 2 دن سے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، اپنے بچے کو اپنی باہوں میں نہیں لیا۔ تم نہیں جانتے میری باہیں اس کے ننھے سے وجود کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے قرار ہیں۔ مجھے اتنا خالی پن محسوس ہو رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یار میں نہیں رہ سکتا روح، اور اپنے بچے کے بغیر، اور اس کتے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا میں۔ مجھے اپنی فیملی چاہیے، اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ روح کل شام 5 بجے کی فلائٹ سے آ رہی ہے، یعنی پرسوں تک پہنچے گی، اور اتنا لمبا انتظار میں نہیں کر سکتا۔ مجھے آج ہی جانا ہے۔ مجھے یقین ہے میں شام تک پہنچ جاؤں گا۔ سنو خضر، گھر چمکا دینا، کیونکہ میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ لیلا کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گھر کے صرف مائکس بند ہیں، کیمرے آن ہیں، تو تمہیں اگر اپنی جان پیاری ہے تو سب کچھ ٹھیک کر دینا، کیونکہ لیلا سچ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑنے والی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا تیزی سے اندر جا چکا تھا، جبکہ شارف نے حیرت سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے شاید اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا، جبکہ خضر تو بس آنکھیں پھارے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی شارف کو منہ پہ ہاتھ رکھے دیکھ رہا تھا۔ ریان بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ روح نے بھی بلیک کلر کی خوبصورت سی فراک
پہن رکھی تھی۔ لیلا ہمیشہ کی طرح اسٹائلش سی بلو کلر کی ساڑی میں ہائی ہیلز پہنے سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہیں خیام کو اس نے اپنے ساتھ میچنگ کلر کے شرارے میں تیار کیا تھا۔ وہ لوگ ہال میں جیسے ہی انٹر ہوئے، ریحام کی سب سے پہلی نظر ماریا کی طرف گئی تھی، جو اسٹیج پر دلہن بنی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ میرا ہینڈسم سا شہزادہ، وہ اسے اپنی باہیں پھیلاتے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پیار کرنے لگی، جبکہ وہاں موجود سب لوگوں کی نظر ریحام کی طرف ہی اٹھ رہی تھی۔ ماریا بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ ریحام اس سے ملتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ ریحام اور شونو اس کے سامنے ہی کھیل رہے تھے۔ خیام کو یہاں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ بار بار اسے لگ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اس کو عجیب طرح کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے، لیکن کوئی تو تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ یہاں آ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اسی لیے اسے لگ رہا تھا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ اس طرح سے پریشان کیوں ہو؟ لیلا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے قریب کیا تو وہ ایک لمحے میں پرسکون ہو گئی تھی۔ تم اتنی بہادر کیوں ہو لیلا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو لیلا نے ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کی طرف پھینکے تھے، کیونکہ میں لیلا خضر احمد ہوں۔ یہ ڈر ور میرے آگے پیچھے نہیں بھٹکتا، بلکہ یہ ڈر مجھ سے ڈرتا ہے۔ اس کی ہر ادا ہی کمال تھی۔ خیام کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جب تم پاس ہوتی ہو مجھے ڈر نہیں لگتا، وہ اس کے ہاتھ تھامے ہوئے بولی تو لیلا نے مسکرا کر ایک نظر ریحام کو شونو کے ساتھ پرسکون انداز میں کھیلتے دیکھا اور پھر اوپر اسٹیج کی طرف آ گئی تھی۔ وہ ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اسے یہاں یارم نے اسی لیے بھیجا تھا۔ ریحام بیبی، آپ کو وہاں باہر آپ کے بابا بلا رہے ہیں۔ وہ شونو کے ساتھ بیٹھا اس کے کان میں کچھ پھسپھسا رہا تھا جب ایک آدمی نے اس سے آ کر کہا تھا، میرے بابا۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہوتا خوشی سے بولا تھا، جی آپ کے بابا وہاں باہر ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ریحام کو بلا کر لاؤ۔ چلو آؤ آپ کے بابا کے پاس چلتے ہیں۔ اس آدمی نے اپنی باہیں اس کے سامنے پھیلائی تو اس نے اس کے پاس جانے کی بجائے ایک نظر پیچھے بیٹھی روح کو دیکھا تھا، جس کا دھیان
تعظیم بی بی کی باتوں کی طرف تھا۔ آپ کی ماما کو میں نے بتا دیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ رویام کو لے جاؤ۔ وہ اچانک اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا تو رویام کو اس کا یوں اٹھانا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر باہر لے جانے لگا تو شونو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر، یہ بچے کو لے آیا ہے۔ وہ جیسے ہی رویام کو گاڑی میں ڈالنے لگا، آگے بیٹھے آدمی نے کہا تھا۔ جب شونو اچانک اس کے پیر کے پونچے کو پکڑ کر کھینچنے لگا، اس نے غصے سے شونو کو کک ماری تھی۔ گندے انکل چھوڑو شونو، گندے انکل چھوڑو شونو۔ شونو کو اچانک ٹانگ مارنے پر رویام نے شور مچا دیا تھا۔ جبکہ وہ شونو کو گاڑی سے باہر کی طرف پھینکتا اپنا ہاتھ شونو کے دانتوں سے زخمی کروا چکا تھا۔ جب اگلی والی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے فل سپیڈ میں آگے بڑھا دی، شونو کو گاڑی کے پیچھے بھاگتے دیکھ رویام نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، جب اچانک ہی اس آدمی نے اس کے پھول جیسے گال پر تھپڑ جھاڑ دیا اور اس کے مضبوط ہاتھ کی تاب نہ لاتے ہوئے رویام اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ابے بیوقوف آدمی، دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تو نے بچہ مار تو نہیں دیا؟ اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو خیام کو کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھ، یہ بچہ ڈیول کی کمزوری ہے، یہ بچہ، ہم نے اس بچے کو نقصان نہیں پہنچانا۔ وہ گاڑی فل سپیڈ میں بھگاتے ہوئے بولا، ارے یار نہیں مرتا، اتنے بڑے ڈون کا بیٹا ہے، ایک تھپڑ سے مر تھوڑی نہ جائے گا، ویسے ہے بڑا پیارا، اس کو بھیک مانگنے پر لگائیں تو کتنا پیسہ ملے۔ خیر فی الحال تو ہم نے صرف اس لڑکی کو باس کے حوالے کرنا ہے، پھر اس بچے کا کیا کرنا ہے ہم سوچیں گے۔ ان کی ویڈیو بنا کر باس کو سینڈ کر دیتے ہیں۔ اس نے فون نکالتے ہوئے رویام کو ایک جھٹکے سے پکڑ کر سامنے کرتے اس کی ایک بے ترتیب سی ویڈیو بنائی تھی، جس میں وہ بہت بری حالت میں تھا۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا، جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس آدمی کا مضبوط ہاتھ رویام کا معصوم گال برداشت نہیں کر سکا تھا۔ سن، اس بچے کی ایک اور ویڈیو بنا جس میں اس کو ہلکی پھلکی تکلیف دے، تاکہ اس ڈون کو سوچنے کا موقع نہ ملے۔ اس کو یہی پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے بچے کو کبھی بھی مارا جا سکتا ہے، تو ایسے میں وہ اس لڑکی خیام کو فوراً ہمارے باس کے حوالے کر دے گا، اور جیسے ہی وہ لڑکی باس کو ملے گی، ہمیں ہمارے پیسے مل جائیں گے۔
اس بچے کا انگوٹھا کاٹ کر ویڈیو بنا کے وہ اس ڈان کو سینڈ کر سکے۔ وہ آدمی دماغ کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے بولا، وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ ایک معصوم بچے پر ظلم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ریام، امی، ریام کہاں چلا گیا؟ ابھی تو یہاں سامنے تھا۔ وہ پریشانی سے اسٹیج سے اٹھ کر نیچے اترتی ہر طرف ریام کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ لیلا بھی پریشانی سے باہر کی طرف گئی تھی۔ ریام اچانک کہاں چلا گیا تھا، اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اچانک ہی ہلچل مچ گئی تھی۔ ریام کہیں پر نہیں تھا۔ اس نے ہال کے واش روم سے لے کر باہر تک ہر جگہ دیکھ لیا تھا، لیکن ریام کہیں نہیں تھا۔ روح کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کا بیٹا غائب تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، 5 منٹ پہلے وہ یہیں پر تھا۔ سونو بھی کہیں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں باہر کی طرف چلے گئے ہوں۔ تم پریشان مت ہو، میں دیکھتی ہوں۔ لیلا نے اسے حوصلہ دیا تھا، لیکن باہر آنے کے بعد بھی اسے کہیں پر ریام نہ ملا۔ اس کا دماغ بری طرح سے پھٹنے لگا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر یارم کے فون پر فون کیا تھا، لیکن یارم کا فون لگا ہی نہیں۔ وہ جلدی سے ہال سے باہر نکل کر ہیزر کے فون پر کال کرنے لگی تو سامنے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ہاں، اس کے سامنے یارم تیزی سے اندر کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ روح ہر طرف پاگلوں کی طرح ریام کو ڈھونڈنے میں ناکامیاب ہوتی لیلا کے پیچھے آئی تھی۔ جب لیلا سے پہلے اس نے یارم کو دیکھ لیا، وہ تیزی سے یارم کے پاس آئی تو یارم نے اپنی باہیں پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، لیکن وہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اس کا اس طرح سے رونا یارم کو بے قرار کر گیا تھا۔ کیا ہوا ہے روح، تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ جب لیلا اس کے پاس آ رکی، یارم، ریام غائب ہے، سونو بھی کہیں نہیں مل رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ اچانک کہاں گیا ہے؟ پورا ہال چیک کر چکی ہوں، نہ سونو مل رہا ہے اور نہ ہی ریام مل رہا ہے۔ وہ پریشانی سے اسے بتانے لگی تھی، جبکہ دماغ تو یارم کا بھی گھوم گیا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ روح، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ریام کے گلے میں جو لاکٹ ہے، اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں وہ کہاں ہے۔ لیلا، میرا نیٹ کنیکٹ کرو۔ اس نے فون لیلا کی طرف بڑھایا تھا، جس پر وہ فوراً انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے لگی تھی۔ یارم، وہ لاکٹ تو
میں نے صبح اتار دیا تھا اس کے گلے سے، اسے چبھ رہا تھا۔ سوٹ میں وہ ایزی فیل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا یارم میں نے کیا کر دیا۔ میرا بچہ یارم وہ ایک دفعہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے آج صبح ریام کے گلے میں گرمی کی وجہ سے ریش دیکھ کر وہ لاکٹ اتار دیا تھا، لیکن اسے ہرگز پتہ نہیں تھا کہ اس لاکٹ میں اس طرح کی کوئی ڈیوائس ہوگی۔ یارم نے پریشانی سے اسے اپنے ساتھ لگی روح کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ لاکٹ نہیں تھا، یعنی ریام کا پتہ کرنا مشکل تھا، لیکن نیٹ آن ہونے کی دیر تھی کہ اچانک ہی یارم کے فون پر ایک ویڈیو ریسیو ہوئی تھی۔ لیلا نے نوٹیفیکیشن بند کرنے کی نیت سے ویڈیو اوپن کی تو سامنے ریام کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لیلا الرٹ ہو کر وہ ویڈیو یارم کو دکھانے لگی۔ اس ویڈیو میں وہ بے ہوش تھا، اس کے ہاتھ کو بری طرح سے کسی آدمی نے اپنے ہاتھ میں کچلا تھا۔ یارم کی آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ اس کا بیٹا ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ روح اس کے فون پر وہ ویڈیو دیکھتی دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ بس ایک منٹ کی غفلت اس کے بیٹے کو نہ جانے کہاں پہنچا گئی تھی۔ میرا بچہ یارم، میرا ریام، یارم یہ لوگ کون ہیں؟ کیا دشمنی ہے ان کی میرے بچے کے ساتھ؟ یارم یہ لوگ تو… وہ بری طرح سے تڑپی تھی۔ جب یارم نے اسے لیلا کے حوالے کرتے ہوئے تیزی سے باہر نکلنا چاہا تو سامنے ہی اسے بڑی بری سی حالت میں شونو نظر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شونو نے باہر کی طرف دوڑ لگائی تو وہ بھی آگے پیچھے دیکھے بغیر شونو کے پیچھے بھاگا تھا۔ تعظیم آپی، آپ پلیز روح کو سنبھالیں، مجھے یارم کے ساتھ جانا ہے، اس نے تعظیم بی بی کو دیکھتے ہوئے کہا تو خیام نے خود آگے بڑھتے ہوئے روح کو سہارا دیا تھا، جبکہ لیلا تیزی سے یارم کے پیچھے نکلتے ہوئے وہیں بارات والی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں چابی لگے دیکھ اسے اسٹارٹ کر گئی تھی، جبکہ واچ مین نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تیزی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ سو گائز، میں نے ایپیسوڈ ٹائم پر لکھ لی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایپیسوڈ ٹائم پر دے بھی سکوں گی۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ کو ایپیسوڈ مل گئی، لائک کر دیجیے۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔